ناظرین، ہماری آج کی کہانی ہمارے معاشرے کے ایک عام مرد کی انجانے خوف کے بارے میں ہے۔ عام مرد کا وہ خوف جسے وہ تا حیات اپنے دل میں دبائے رکھتا ہے اور کبھی زباں پر نہیں لاتا۔ وہ کیا ایسا خوف تھا جس نے اسے بے چین کیے رکھا، لیکن وہ اسے کبھی بیان نہ کر سکا؟ تو چلیے سناتے ہیں مرد کے اس انجانے خوف کی کہانی۔ رات کا دھندلکا ختم ہوتے ہی نازیہ نے باورچی خانے میں آٹا گوندا اور بلند آواز میں کہنے لگی کہ ماہم جاگ جاؤ، آدھی رات تک ٹی وی پر ڈرامے دیکھتی رہی ہو اور اب سکول جانے کا ہوش تک نہیں۔ میٹرک کی طالبہ ماہم کو اپنی والدہ کی جانب سے روزانہ یہی طعنہ سننے کو ملتا کہ یہی اتوار رہے تو کوئی بھی اسے بیاہ کر اپنے گھر نہیں لے جائے گا، جسے وہ سنی انسنی کر دیتی۔ ماہم سکول کی وردی پہنے گرما گرم پراٹھے سے پیٹ پوجا کر رہی تھی اور اسلم نے آنکھ کھلتے ہی بیت الخلاء کا رخ کیا تاکہ ماہم کا ناشتہ ختم ہونے تک وہ اپنی بیٹی کو سکول پہنچانے کے لیے آسانی سے دستیاب ہو سکے۔ ماہم نے جیسے ہی ناشتہ ختم کیا تو بیت الخلاء کے قریب آ کر کہنے لگی، ابو جلدی کریں، سکول کا وقت نکلا جا رہا ہے۔ بیٹی کی آواز کانوں میں پڑتے ہی اسلم پلک جھپکنے میں باہر نکلا اور ماہم کو لے کر ہائی اسکول کی جانب چل پڑا۔ گھر سے ہائی اسکول کی قلیل مسافت کے دوران اسلم اپنے ارد گرد ایسے دیکھتا جیسے وہ کسی انجانے خوف میں مبتلا ہو، لیکن ماہم کو اسکول چھوڑنے اور واپس لانے میں ذرا بھی لاپرواہی نہ دکھاتا۔ ماہم اپنے باپ کی محبت پر رشک بھی کرتی اور کڑتی بھی رہتی کہ اسلم کی موجودگی گھر سے باہر چند منٹس کے اس سفر کا مزہ پھیکا کر دیتی ہے۔ اسلم سارے راستے اس کے پردے پر نظر رکھتا اور ساتھ گزرتے لوگوں کی نگاہوں میں پوشیدہ راز بھی پڑھتا رہتا، پھر بھی نہ جانے کیسا خوف اس کی بے چینی کا سبب بنا رہتا۔ نازیہ کبھی اپنے شوہر کو بیٹی کے حوالے سے پریشان دیکھتی تو حوصلہ دیتے ہوئے کہنے لگتی کہ آپ جیسا باپ تو خوش قسمت بیٹیوں کے نصیب میں ہی ہوتا ہے، لیکن اسلم سوجا محترمہ کی ہمت بندھانے والی باتوں سے کسی گہری سوچ میں گم ہو جاتا۔ ایک دن اسلم شدید بیمار ہو گیا، جس کی وجہ سے اس کے بدن میں بیٹھنے کی بھی سکت نہ تھی۔ اس دن وہ نازیہ کو اسکول تک کے لیے ماہم کا ہم سفر بننے کا حکم نامہ جاری کرتے ہوئے کہنے لگا کہ اسے کلاس روم تک چھوڑ کر ہی دم لینا۔ جو ہی ماں بیٹی نے گھر سے باہر قدم نکالے، اسلم کو وسوسوں نے آن گھیرا۔ اس کے دماغ میں عجیب و غریب خیالات جنم لینے لگے کہ جیسے کوئی ماہم پر اپنی گندی نظریں گاڑے کھڑا ہے تو کوئی اس کی طرف بڑھتے ہوئے سیٹیاں بجا رہا ہے، کوئی اس کے قریب آنے کی کوشش کر رہا ہے اور کوئی وحشیانہ مسکراہٹ کے ساتھ اس کی تنہائی کا منتظر ہے۔ لیکن آج اسلم بے بسی کی حالت میں چارپائی پر پڑا ہے۔ اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہونے لگے کہ وہ اپنی جوانی میں یہ سب کر چکا اور اپنی بیٹی پیدا ہونے کے بعد اسے احساس ہوا کہ اس معاشرے کی ہر لڑکی نہ جانے کتنے ہی اس جیسے مردوں کی وجہ سے ان مراحل سے گزرتی ہے۔ تو ناظرین، یہ کہانی آپ کو کیسی لگی ہمیں کامنٹ سیکشن میں بتائیں۔ اس چینل کو سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ دوستوں میں شیئر کریں۔ شکریہ۔